اب آگے عورتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہیں احکامات دے رہے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُغْضِضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں سے کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. کیا آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. اگر تو میں اپنے آپ کو مومن عورت سمجھتی ہوں، اگر میں اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان سمجھتی ہوں، اگر میں اس بات کا دعویٰ کرتی ہوں کہ ہاں مجھے آخرت پر ایمان ہے، ایمان بالآخرہ ہے، میرا ایمان ہے کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، میرا ایمان ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، میرا ایمان ہے کہ ایک دن جو ہے وہ گھر بنا دیے جائیں گے یا جنت میں یا دوزخ میں، تو میں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کر آؤں گی کہ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلا حکم تو وہی آ گیا، اپنی نظریں بچا کر رکھیں، یعنی لسٹ بھری نگاہوں سے کسی نامحرم کو نہ دیکھنا. دوسرا حکم آیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بتا دیا گیا جب نظر خراب ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی انسان کو زنا جو ہے وہ شرمگاہ کے گناہ تک لے جاتا ہے. تو دو حکم تو وہی آ گئے جیسا کہ مردوں کو دیے گئے تھے. تیسرا ایک ایڈیشنل حکم جو ہے وہ خواتین کو خاص طور پر دیا گیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. بتا دیا گیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عورت کو حسن زیادہ دیا ہے، اللہ نے زینت کی چیزیں عورت کے لیے زیادہ بنائی ہیں، تو اللہ نے عورت کی ایک ایڈیشنل ذمہ داری رکھی ہے. تو یہاں پر عورتوں کو 3 احکامات دیے گئے ہیں نظروں کی حفاظت کے حوالے سے، اور مردوں کو 2 احکامات دیے گئے ہیں. ابھی جو نظروں کی حفاظت کی بات ہے، اور یہ جہاں یہ جو آیات شروع ہو رہی ہیں قُل لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنات سے کہا جا رہا ہے، تو اگر اب تک کا قرآن سن کر کسی عورت کے دل میں، کسی مومنہ عورت کے دل میں جہاد کی فیلنگز آئی تھیں، تو اب یہاں سے آپ کی اور میرے جہاد کرنے کا عمل شروع ہو رہا ہے. پیچھے بھی بہت سے اعمال گزر چکے جن کو ہم اپنی زندگیوں میں فوراً کے فوراً شامل کر سکتے ہیں. یہاں سے بھی ایسا عمل بتا دیا گیا جس کو فوراً اپنی زندگی میں ہم شامل کر کے جہاد کو شروع کر سکتے ہیں. اور کیا ہے جہاد؟ کہ سوشلی ریسپانسبل بیہیویئر شو کرو، اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری، ذمہ دار مسلمان بنا کر معاشرے کے سامنے لے کر آؤ. مومن عورت جو ہوتی ہے، مومن لڑکیاں جو ہوتی ہیں، مومن ٹین ایجرز بچیاں جو ہوتی ہیں، وہ غیر محرم کے مردوں کے پوسٹرز پر دیکھ دیکھ کر ہائے واو یس یہ ایسی آوازیں نہیں نکالتی. یا مومن لڑکیاں جو ہوتی ہیں، مومن بچیاں جو ہوتی ہیں، وہ نامحرم مردوں کے پوسٹرز اپنی الماریوں کے اندر کے پورشنز میں نہیں لگاتی تاکہ اماں کو پتہ ہی نہ چلے، اور پھر دیکھ دیکھ کر آہیں نہیں بھرتی. اماں کہیں میری بیٹی الماری سے باہر ہی نہیں نکلتی، کیا کرتی رہتی ہے، ہر وقت الماری سیٹ کرتی رہتی ہے میری بیٹی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عمل کرنے کے لیے یہاں پر بتا دیا کہ تمہارے لیے سب کے لیے عمل کرنے کے لیے یہاں پر راہیں موجود ہیں. حیا ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، یا وائس ورسا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، کمپلیمنٹری ہیں. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مردوں کے مقابلے میں حسن زیادہ دیا ہے. آپ دیکھیں باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں آپ کو جو میل ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے. مور، پیکاک کو دیکھیں، کبھی آپ فیمیل پیکاک کو دیکھیں اور میل پیکاک کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے وہ میل پیکاک ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ اگر پجنس کو دیکھیں تو جو میل پجن ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اور آپ اسی طرح سب جانوروں کے اندر اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں. اللہ کی شان ہے. انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ اٹریکٹیو بنایا ہے، عورت زیادہ حسن کی مالک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو حسن زیادہ دیا تو اس پر ذمہ داری بھی ڈال دی کہ اپنے حسن کو دکھاتی نہ پھرے. اسی لیے اس کے لیے کہہ دیا گیا اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. اب اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں تو اس کے لیے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ نکلیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے، جب نکلیں تو اپنے آپ کو چھپا کر نکلیں. تو بتا دیا گیا کہ کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے. ہم جو بار بار پردے کے احکامات کا پڑھتے ہیں، تو یہاں پر پردے کے احکامات کا ایک اینگل آئے گا، دوسرا اینگل سورہ احزاب کے اندر آئے گا. یوں سمجھ لیں کہ یہاں جو احکامات ہیں وہ گھر کے اندر عورت کو بتا دیے گئے.
تمہارے گھر میں جب کوئی پارٹی ہو رہی ہے، تم جب کسی کو اپنے گھر پر انوائٹ کر رہی ہو، یا جب تم خاندان والے سب اکٹھے ہو، یا مثال کے طور پر جو ہے کوئی ایسا موقع ہے جس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو بتا دیا گیا کہ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے. اور یہ ایسے احکامات ہیں جو ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں. اس لیے کہ میں نے احکامات سن لیے، اس کے بعد میں نے اس پر عمل کرنا نہیں شروع کیا تو میری زیادہ پکڑ ہوگی. جس کے پاس علم آ جائے اور وہ اس علم کے آ جانے کے بعد اپنے عمل کی اصلاح نہ کرے تو اس کی زیادہ پکڑ ہے. علم والے کی زیادہ پکڑ ہے لا علم کے مقابلے میں. تو بتا دیا گیا کہ کیا کرو. اللہ نے کہا اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاؤ بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. مثال کے طور پہ خود ظاہر کیا ہوگا؟ ہم کہیں دوپٹہ اوڑا ہوا تھا شفون کا، ہوا سے اڑ گیا تو اب خود ہی تو سب ظاہر ہو گیا. نہیں، اس کی مطلب یہ نہیں کہا جا رہا. اسکالرز کہتے ہیں الا ما ظہر من کے اندر یہ چیز آتی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک چادر میں، ابائے میں، گاؤن میں، پونچوں میں کور کر لیا، لیکن پھر بھی اس کا قد تو اس میں سے چھلکتا ہی ہے. کسی عورت نے اپنے آپ کو پورا ڈھانک لیا، اپنی سکن کو میکسیمم کور کر لیا، پھر بھی اس کے ہاتھوں سے آپ کو اس کے رنگت کا احساس ہو ہی جاتا ہے. آپ کو ایک عورت کے جسم کا احساس بہرحال اس کے عبائے کے اندر، اس کی چادر کے اندر ہو ہی جاتا ہے. یہ چیز آتی ہے الا ما ظہر من میں، کہ جو خود بخود آٹومیٹک، اب جس کو انسان چھپا نہیں سکتا، بجائے صرف کس طرح چھپا سکتا ہے کہ پھر انسان اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے، جو کہ ممکن نہیں ہے. تو کہہ دیا گیا الا ما ظہر من، جو چیزیں خود ظاہر ہو جائیں اس کو چھوڑ دو، بجوز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو پردے کے احکامات دے دیے. اب آپ اور میں شروع کہاں سے کریں، کیا کریں؟ آپ کو سورہ اعراف جب بتائی تھی اور لباس کا مقصد آیا تھا، تب آپ کو بتا دیا تھا کہ عورت کا ستر کیا ہے، عورت کا عورہ کیا ہے. عورت کا عورہ یہ ہے کہ عورت کا چہرہ، صرف اس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، صرف یہ کھل سکتے ہیں، باقی پوری عورت عورہ ہے. عورہ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز جس کو چھپا کر رکھا جائے. پوری عورت عورہ ہے، وہ چھپا کر رکھی جائے گی. اور یہ جو عورت کا عورہ ہے یہ کور ہوگا اسکالرز کے نزدیک، بعض اسکالرز کے نزدیک، کہ اس چیز کو وہ بیسیکلی اپنے صرف محرم رشتہ داروں کے سامنے کھول سکتی ہے، جس کی لسٹ ابھی آپ کو بتا دی جائے گی. اور اس میں بھی درجے ہوں گے. مثال کے طور پر میں اپنا، اور عورہ کور کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں کہ ایسے ہے دوپٹہ میرا اور میرا ہیئر لائن بھی نظر آ رہا ہے اور میرے بال بھی نظر آ رہے ہیں اور جو میں نے کانوں میں پہنا وہ بھی نظر آ رہا ہے اور جو میں نے گلے میں پینڈنٹ پہنے وہ بھی نظر آ رہے ہیں. سطر کور کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا دوپٹہ، ایک تو آپ کا دوپٹہ موٹا ہو، شفون کا دوپٹہ نہ ہو، آپ کا سلک کا دوپٹہ نہ ہو جو ہوا سے اڑ رہا ہے. اور اکثر و بیشتر سلک کا دوپٹہ اگر پیچھے سے ہوا آتی ہے تو ایسا اڑتا ہے کہ باہر سے نکل کے پورا جو ہے آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، چاہے آپ نے یہاں پن اپ بھی کیا ہوتا ہے. ایک زمانے میں جب میں دوپٹہ پن اپ کرتی تھی تو یہ میرے ساتھ ہو چکا تھا. سلک کا دوپٹہ پن اپ کیا ہوا تھا اور وہ پنکھے چل رہے تھے، پتہ چلا پتہ نہیں کس اینگل سے پیچھے ہوا بھری، وہ دوپٹہ سارا جو ہے وہ اتر کے اور ہاتھ میں دوپٹہ. تو ایسا ہو جاتا ہے. تو کیا ہے مقصد؟ موٹا دوپٹہ ہو، ایسا دوپٹہ نہ ہو جس سے کہ آپ کا جسم چھلکے، جس سے کہ آپ کے بال چھلکیں. موٹے دوپٹے کو آپ باقاعدہ پکڑ کر پن اپ کریں گی. جب آپ نے پن اپ کر لیا اور آپ کی پوری فل آستینیں ہیں یہاں تک، اور آپ نے جو ٹراؤزر پہنا ہوا ہے اس سے آپ کی اینکلز نظر نہیں آ رہے، اینکل نظر نہیں آنے چاہیے، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا عورہ کور کر لیا. اور عورہ کور کرنے کا مقصد بھی دیکھ لیں کیا ہے، تاکہ عورت کی سکن چھپی رہے. تو اگر آپ ابھی تک اس سٹیج پر نہیں تھے تب آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا شروع کریں، سٹیپ بائی سٹیپ عمل پر آنا شروع کریں. اگر اب تک آپ میں سے کوئی اپنے عورہ کو کور کرنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، اب آپ پہلا سٹیپ یہ لے لیں کہ آپ اپنے عورہ کو کور کرنا شروع کریں. میکسیمم سکن کو کور کر لیں، صرف آپ کا چہرہ کھلا رہ جائے اور اس کے بعد آپ کے 2 ہاتھ کھلے رہ جائیں اور آپ کے 2 پیر جو ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں آرام سے. باقی آپ کا پورا جسم جو ہے وہ کور ہونا چاہیے. ہم ارادہ ہو سکتا ہے ابھی دل میں آئے خیال اچھا میں کروں، پھر ہم سوچیں اچھا ایسا کروں گی کہ حج پر جا رہی ہوں نا، حج سے آؤں گی تو پھر کر لوں گی. ڈیلے مت کریں، کیا پتا حج کرنا نصیب بھی ہو کہ نہ ہو. اللہ سب کو جنہوں نے نیت کیا ان کو حج نصیب کروائے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو زندگیاں دے کہ ہم جو نیکی کے ارادے کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں، لیکن ڈیلے مت کریں. اس لیے کہ آپ جتنا ڈیلے کریں گی آپ کا پیشن فزل آؤٹ ہو جائے گا. آپ اپنے مزیدار فزی ڈرنک کو گلاس میں نکال کے 1 گھنٹے کے بعد پئیں اور باہر ہی اس کو چھوڑ دیں تو کیا اس کا وہ ذائقہ ہوتا ہے جس وقت بوٹل سے نکالا جاتا ہے اس وقت ہوتی ہے اس کا فلیور؟ وہ بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے، کوئی ذائقہ نہیں رہتا، بلکہ پینے کا دل بھی نہیں چاہتا، اتنی عجیب سی میٹھی سی ہو جاتی ہے.
اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے دل میں آئے ہوئے جذبات کو اس وقت روک لیا، تھام لیا، عمل میں نہیں لائے، تو آہستہ آہستہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ فزل آؤٹ کر جائیں گے. تو آپ نے کورنگ کرنی شروع کرنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو چھپانا ہے. پہلی بات، آپ نے اپنے آپ کو اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی چھپانا ہے. محرم رشتوں کے سامنے بھی انسان کی کورنگ کے مختلف لیول ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آپ کے ایک سسر ہیں، اور ایک طرف آپ کے والد ہیں، ایک طرف آپ کے شوہر ہیں. کیا آپ ان تینوں کے سامنے ایک ہی طرح سے اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ تینوں آپ کے محرم ہیں، لیکن ان تینوں کے سامنے آپ کا آنے کا انداز مختلف ہوگا. آپ ان تینوں کو اپنی زینت دکھا سکتے ہیں. ظاہری بات ہے سسر اور والد کے سامنے انسان بغیر دوپٹے کے نہیں آتا. تو پہلے تو ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر لے کر آئیں کہ ہم اپنے لباس کا جو حصہ تھا جس کو یہاں پر خمر بتایا گیا ہے اس کو واپس لے کر آئیں. خمر کا ایک مقصد ہے. خمر کو آپ دوپٹہ کہہ لیں یا خمر کو آپ سکارف کہہ لیں، مقصد کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ کے چیسٹ کو ڈھانک لے، جو آپ کے سینے کو کور کر لے. اور عورت کے سینے کی خوبصورتی یقیناً مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو بتا دیا گیا مقصد کہ عورت اپنا خمر جو ہے وہ استعمال کرے. آپ اپنے شوہر کے سامنے اپنا خمر نہیں بھی استعمال کرتی ہیں تو اٹس اوکے، لیکن اپنے والد اور اپنے سسر کے سامنے کم سے کم آپ کا سینہ کور ہونا چاہیے. بعض اسکالرس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے اور اپنے سسر اور والد کے سامنے بھی آپ کا یہ چیز کور ہونی چاہیے. ایمان کا لیول ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو یقیناً اپنے کسی علم کی بیسس پر کہتے ہوں گے. اللہ ہمیں ایسا ایمان دے، لیکن فی الحال تو ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے. ہم والد کے سامنے بھی اتنا احتیاط نہیں کر پاتے. تو کیا کریں؟ ہم اپنی غلطی مان لیں، جہاں کمی ہے اس کمی کو ایڈمٹ کر لیں، اور پھر میکسیمم ان جگہوں کے اوپر احتیاط کرنے کی کوشش کریں جہاں سے فتنہ پھیل سکتا ہے. تو اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی آپ کا اپنے اورا کو کور کرنے کا اینگل مختلف ہوگا. مثال کے طور پر آپ کے تایا ہیں، آپ کے چچا ہیں، یہ سب آپ کے محرم رشتے ہیں. تب آپ ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے آئیں، کیا مناسب لگتا ہے؟ یا آپ کی جوان بچیاں بغیر دوپٹے کے ان رشتوں کے سامنے آئیں؟ اور یہ بھی ایکسٹریم ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم نامحرم کے سامنے پورا چھپ کر آ رہے ہیں، اور اپنے چاچا تایا کے سامنے جب ہم آئے تو ہم پورا ایکسپوز ہو کر آ گئے. اور آج کل بچیوں کی جو ڈریسنگ کرائی جاتی ہے وہ بھی نامناسب ہے. زیادہ تر بچیاں پینٹ شرٹس پہنتی ہیں. اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی پینٹ شرٹس پہننا، اور شرٹس بھی ایسی پہننا، ایسی ٹاپس پہننا جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہوں، جن کے اندر پوری باڈی نظر آ رہی ہو، فگر ہگنگ کپڑے پہننا، یہ بھی انسان کی عورت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ وہ عورت کرتی جس کا مزاج بگڑ چکا ہوتا ہے. تو اپنی بچیوں کے مزاج کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ان کی فطرت کو واپس لانے کی ضرورت ہے. تو ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا جب اورا کور کرنا ہے تو ان کے لیولز آپ دیکھ لیں، اپنا ایمان دیکھ لیں کہ آپ کس ایمان کے لیول پر ہیں. سب سے پہلا کام جو عورت کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر سارے اسکول آف تھاٹس متفق ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو ایسے ڈھانکیں کہ آپ کا صرف اور چہرہ اور ہاتھ اور پیر نظر آئیں. بس اس حلیے میں آپ آ جائیں سامنے تو ٹھیک ہے. اور بتا دیا گیا کہ چاہے تمہارا یہ جو خمر ہے، چاہے جو تمہارا سکارف ہے، جو تمہارا دوپٹہ ہے، یہ کسی بھی رنگ کا ہو. ابھی ہم کلر کی بات نہیں کر رہے کہ صرف بلیک ہو یا صرف وائٹ ہو یا صرف کریم کلر کا ہو، کیا ہو، ابھی کسی بھی کلر کا ہو، اورنج کلر کا ہو، ریڈ کلر کا ہو. خاص طور پہ بچیاں جو بیٹھی ہیں ان کو جس کلر سے بھی اوڑھنا ہے وہ اپنے آپ کو اوڑھنا شروع کریں. ظاہری بات ہے انسان ساری زندگی اسی کلر کو نہیں اوڑھتا رہے گا. جو 16 سال کی عمر میں پنک کلر کا ابایا یا سکارف اوڑھنا شروع کیا تو کیا 60 سال کی زندگی تک وہی کلر پہنتے رہیں گے؟ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر میچورٹی آتی ہے. تو جو جس سٹیج پر ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ جائے، جو جس لیول پر ہے وہ اس سے آگے آنے کی کوشش کرے. نیچرل پروگریشن جو ہے وہ آنا چاہیے. اور ایک چیز کا خیال رکھیں، کبھی بھی کام آدھا پونا نہ کریں کہ ابھی تو میں نے اوڑھا ہوا ہے مثال کے طور پر پورے کا پورا، پھر جب میں اپنی کزنس کے درمیان میں گئی جس میں میرے میل کزنس بھی ہیں اور سب خاندان والے اکٹھے ہیں، تو بس میرا دوپٹہ صرف جو ہے وہ یوں ہے بس، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے گیا نیچے گیا نیچے گیا اور پھر گر گیا. اس لیے کہ میں نے بھی تو ایئر رنگس پہنے ہوئے ہیں، میں نے بھی تو پینڈنٹ پہنا ہوا ہے، میں نے بھی تو چوکر پہنا ہوا ہے، سب کو دکھانا مجھے بھی تو ضروری ہے. انسان جو کام کرے کنسسٹنسی سے کرے. جب ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ میں نے نامحرم کے سامنے نہیں آنا اور اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا، تو اللہ آپ کو استقامت دے گا. آپ اس پر جم جائیں، آدھا پونا عمل نہ کریں. جیسے آدھی ڈگری کام کی نہیں ہوتی،
کوئی کہے کہ میں نے ایف اے کا بس پارٹ 1 کلیئر کیا، پارٹ 2 کلیئر نہیں کیا انٹرمیڈیٹ کا، تو کیا آپ اس کو انٹرمیڈیٹ کیا ہوا بندہ یا بچہ کہیں گے؟ اس نے انٹرمیڈیٹ تو کمپلیٹ ہی نہیں کیا. آپ کچی ہانڈی ہو، آدھا گوشت پکا ہوا آدھا گوشت کچا، آپ کھا لیں گے؟ کچی ہانڈی تو آپ اور میں نہیں کھاتے. تو کور کریں اور پراپرلی کور کریں. جس طرح آدھی نماز قبول نہیں ہوتی، جس طرح آدھا روزہ قبول نہیں ہوتا، اسی طرح آدھا پردہ بھی آپ کا اور میرا قبول نہیں ہوگا. تو آگے بڑھ کر جو جس لیول پر ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائے اور اپنے آپ کو ٹائم لمٹ دیں. 1 سال کے بعد میں اگلے قدم پر آؤں گی، 6 مہینے کے بعد میں اگلے قدم پر آؤں. جو بھی آپ اپنے آپ کو ٹائم لمٹ دینا چاہ رہی ہیں اس کو سمجھ جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا جو ہے خمر جو ہے اللہ جیوب بہن، اپنے بناؤ سنگھار کو نہ دکھائیں اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. کیا آپ کو کسی کو بتانا پڑتا ہے کہ گلوز جو ہیں وہ ہاتھوں میں پہن لو؟ آپ اپنے بچے سے کہتی ہیں گلوز ہاتھوں میں پہن لو، یا آپ کہتی ہیں گلوز پہن لو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ گلوز پہن لو. ظاہری بات ہے وہ گلوز پاؤں میں تو نہیں پہنے گا. آپ کہتی ہیں ساکس پاؤں میں پہن لو، یا اتنا کہنا کافی ہے ساکس پہن لو؟ اتنا بھی کافی ہے ساکس پہن لو. آپ کا بچہ ساکس ہاتھوں میں نہیں پہنے گا. اسی طرح سے جب عربس کے سامنے خمر کا ذکر آیا تو یہ انڈرسٹوڈ بات تھی. جیسے آپ کی اور میرے لیے اس وقت ساکس اور گلوز کو سمجھنا آسان ہے، اسی طرح سے انہوں نے خمر کو فوراً سمجھ لیا. وہ کپڑے کا ٹکڑا جو اپنے چیسٹ کو کور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عرب کی عورتیں اپنا سر کور کر کے اپنا خمر پیچھے ڈال دیا کرتی تھیں، جیسے یوزلی جو آزاد کشمیر کی یا کشمیر کی عورتیں وہ ڈالتی ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو تم اپنے سینے سے ہٹا کر اپنے پیچھے ڈال لو، بلکہ ان سے اپنے سینے کور کرو. ان کو اس چیز کا اظہار کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ زینت جو ہے، عورت کا جو سینہ ہے، وہ بہت بڑی اٹریکشن ہے. اگر آپ کو اور مجھے تیار ہونے کا شوق ہے تو بالکل تیار ہوں، اپنے محرم رشتوں کے سامنے تیار ہوں، اور سب سے زیادہ تیار ہوں جس کے سامنے وہ حق ہے آپ کے شوہر کا. اپنے شوہر کے سامنے خوب تیار ہوں. کیوں جا کے تیاری کر کے اور بہترین طریقے سے تیار ہو کے اور پیاری لگ کے نامحرم کے دل پر بجلیاں گراتی ہیں؟ جا کر اپنے شوہر کے دل پر بجلیاں گرائیں، اس کو خوش کریں، وہ بھی خوش ہوگا، اس کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی نظر کی حفاظت کرے گا. تو پردے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور میں سنگھار کرنا چھوڑ دیں. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جب پردہ کرنا شروع کرتی ہیں تو وہ بالوں کو ڈائی کرنا ختم کر دیتی ہیں، اندر سے سفید بھک بال نکلتے ہیں. اب بیچارہ شوہر، اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اتنی بوڑھی بیوی کو دیکھتا رہے؟ بظاہر آپ بوڑھی نہیں ہو سکتے، آپ کے 30 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے تو آپ بال ڈائی نہیں کریں گی. بعض عورتیں اپنی اور چیزوں کا، صحت کا خیال نہیں رکھتی. بعض عورتیں اپنی فگر کا خیال نہیں رکھتی، کیونکہ اب پردہ کرنا شروع کر دیا، اب کس نے دیکھنا ہے؟ تو اب کون اپنی فگر کا خیال رکھے؟ کون جم جائے؟ کون ورک آؤٹ کرے؟ کون ایکسرسائز کرے؟ کون ڈائٹ پلان تیار کرے اور کون ڈائٹ پلان کے مطابق اس کو استعمال کرے؟ تو وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں. تو بتا دیا گیا کہ نہیں، اپنا بناؤ سنگھار کرو، اور اپنا بناؤ سنگھار کر کے اپنے حسن کی جو اللہ نے دیا ہے اس کی بھی حفاظت کرو، اپنی زینت کو جائز جگہ استعمال کرو، اور اپنے شوہر کی بھی آنکھیں ٹھنڈی کرو. اپنے جو بھی آپ نے فیشن کرنے وہ فیشن کریں، اپنے فیشن کو اپنے فیتھ کے پیچھے چلائیں، ایمان کے پیچھے چلائیں. اپنے ایمان کو فیشن کے پیچھے نہ چلانے کی کوشش کریں. تو آگے بتا دیا گیا کہ کن لوگوں کے سامنے تم اظہار کر سکتی ہو. وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھانجے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں. میل جول کی عورتوں میں اپنی فرینڈز بھی آ جاتی ہیں، اور آپ کی میل جول کی عورتوں میں وہ بھی آ سکتی ہیں جو آپ کی ویکس کرنے والی عورت آتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو بھی اتنا ضرور ٹرین کر دیں کہ وہ آپ کے گھر سے جا کر کہیں اور جا کر کہیں آپ کے جسم کے تبصرے جو ہے وہ دوسروں کے سامنے نہ کرتی ہو. اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اور ویکسنگ کی جب بات ہو رہی ہے تو اس چیز کو بھی سمجھ جائیں کہ جیسے عورت کا سطر یہ ہے کہ اس کا چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں پیر، عورت کا سطر عورت کے سامنے بھی ایک ہے. عورت کے سطر 2 طرح سے ہیں. عورت کا سطر مرد سے، عورت کا سطر عورت سے. جو عورت کا اورا عورت سے ہے وہ نیول ٹو نی ہے، وہی جو مردوں کا ہے نیول ٹو نی. تو اگر ویکسنگ کرانی ہے تو پوری لیگز کی ویکسنگ نہیں ہو سکتی کسی بھی عورت سے، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی عورت کے سامنے بھی اپنا اتنا گھٹنے سے اوپر کا پورشن، تھائز کا پورشن نہیں کھول سکتے. کہاں کہ آپ انڈر لیگز جو ہیں وہ عورتوں سے ویکس کروائیں، بالکل اجازت نہیں ہے.
آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے پاؤں سے لے کر اپنے نی تک کی ویکسنگ جو ہے وہ آپ پارلر سے کرائیں یا ویکسنگ والی عورت سے کروائیں. اس کے بعد اوپر کا پورشن آپ کو خود کرنا ہے، آپ کسی دوسری عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی. اس کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ گائنیکولوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں تو وہاں آپ کو اجازت ہے، وہاں آپ اس پورشن کو کھول سکتی ہیں، ورنہ ویکسنگ والی عورت کے سامنے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. اور یہ آج کل تقریباً میرا خیال ہے 8 سے 9 سال تک کے بچے بس ہوتے ہیں. 9 سال تک کے بعد کے بچے جو ہیں وہ پھر سب باتوں کو سمجھتے ہیں. تو ذرا احتیاط رکھیں ایسے بچوں کے سامنے بھی. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. یعنی بتا دیا گیا حجاب والی عورت کے حلیے میں اور اس کے بیہیویئر میں فرق نہ ہو. جیسے وہ اپنے حلیے کی حفاظت کر رہی ہے ایسے ہی اپنے بیہیویئر کی بھی حفاظت کرے. اور اپنے آپ کو ڈھانکنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ان آوازوں کو بھی ڈھانک لے جو زیور اس نے پہنا ہوا ہے. اسی لیے زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسی ہیل پہن کر چلیں، حجاب پہن کر، جس میں سے ٹک 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 آواز آتی رہے، بلا وجہ نظر اٹھ جاتی. آپ دیکھیں ہم عورتوں کی ایسی آواز پر ایک دم سے نظر مڑتی ہے تو مردوں کو اور اٹریکشن محسوس ہوتی ہوگی. تو کوشش کریں کہ آپ، مجبوری ہے کبھی ایسی جگہ جانا پڑ رہا ہے جہاں آپ عبایا اتاریں گی، جہاں پہ آپ کو جو ہے کمپلیٹ سیگریگیشن ملے گا، مجبوری میں آپ کو پہننی پڑ رہی ہے تو چلیے پہن لیجئے، لیکن معمول نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ بھی بہرحال ایک طرح سے آپ کی زینت کا حصہ ہے. اور عورت جو ہے وہ یہ بات جانتی ہے کہ عورت پردہ کر کے بھی، 7 پردے کر کے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکتی ہے اپنی ادائیں دکھا دکھا کے. تو پردہ کرنے سے ساتھ بھی بیہیویئر کا بھی احساس رکھنے کا یہاں پر بتا دیا گیا. حجاب حیا کا ایک سسٹم پورا دیتا ہے. صرف ایک چیز اوڑھ نہیں لینی اپنے اوپر، بلکہ اپنے کردار کے اوپر اس کی جھلک لے کر آنی ہے. باڈی لینگویج کے اندر پتا چلے کہ یہ عورت حیا والی ہے. ایسا سکارف نہ ہو کہ وہ سکارف بھی فگر ہگنگ ہے، وہ سکارف بھی ایسا پہنا ہوا ہے کہ جسم سے چپکا ہوا ہے. مقصد ختم ہو گیا اگر جسم سے چپکا ہوا سکارف اور جسم سے چپکی ہوئی چادر اور جسم کے ساتھ چپکا ہوا جو ہے آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے. ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. یعنی یہ کام مل کر ہی ہو سکتا ہے. اب تک غلطی ہوئی تھی، سب توبہ کر لو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو مجھے اور آپ کو حیا کا نظام مل جل کر قائم کرنا ہے. عورتیں بھی آپس میں مل جل کر اس نظام کو قائم کریں گی، مرد بھی آپس میں گھر کی عورتوں سے مل جل کر اس نظام کو، اس سسٹم کو قائم کریں گے تاکہ فلاح آ جائے. تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہوں اور تمہارے لونڈی یا غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. بتا دیا گیا کہ بے نکاحوں کے نکاح کرا دو، یہ پسندیدہ ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے مؤثر چیز کوئی اور اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. تو اپنی اولاد کے نکاح جتنی جلدی ہو سکے کرا دیں. دیکھیں بعض بچوں کے اندر ارجنس زیادہ ہوتی ہے، یہ ہر ایک پر رول اپلائی نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کے 4 بچے ہوں، 4 میں سے 3 بہت زیادہ ایمبیشیس ہوں پڑھنے کے لیے، اپنا کریئر آگے اپنانے کے لیے، بہت پڑھنے کے شوقین ہیں، تو ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھائیے. ایک بچہ آپ کا ہو سکتا ہے پڑھنے کا اتنا شوقین نہ ہو لیکن اس کو شادی کا بہت شوق ہو، اور ہو وہ سب سے چھوٹا مثال کے طور پہ. اب اس کی عمر ہو گئی ہے 21 سال 22 سال 23 سال، ہے 23 سال کا بیٹا، اس سے پہلے بہنیں بھی موجود ہیں. اب بیٹے کو شوق آ رہا ہے کہ مجھے تو دلہن چاہیے، مجھے تو لا کے دیں. تو اماں کیا کہیں، نہیں پہلے سب بڑے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوں گی پھر تمہاری باری آئے گی. ایسا نہ کریں. وہ 3 اگر اپنے اس میں پڑھنے میں مصروف ہیں اور اگر ابھی ان کا رجحان اس طرف نہیں بھی آ رہا، ویسے تو پسندیدہ یہی ہے کہ جتنی جلدی نکاح کرا دیے جائیں، اور آج کل کے فتنے کے دور میں تو جتنی ارلی ہو جائے. لیکن مثال کے طور پہ جو بیٹا آپ سے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اماں میرے لیے دلہن ڈھونڈ کر لاؤ، اب فوراً اس کی دلہن ڈھونڈ کر لائیں، آپ ڈیلے نہ کریں. اس لیے کہ آپ اگر ڈیلے کریں گی تو خدا نہ خواستہ وہ کہیں غلط طرف نہ ڈائیورٹ ہو جائے، غلط ڈائریکشن میں نہ چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات بتا دی کہ جو بے نکاح ہیں ان کا جلدی نکاح کرا دو. اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کسی کا اسپاؤس نہیں ہے،
اگر کسی کا نکاح نہیں ہوا تو اس کو بد نظری کی اجازت نہیں ہے، اپنی عفت مابی اختیار کرے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں، ہم نے سلیوری کے بارے میں پڑھا تھا سورہ نساء کے اندر، یہاں پر اس قانون کو بتا دیا گیا کہ جس پر ہم نے بات کی تھی کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک طریقہ کار اسلام نے دے دیا تھا مکاتبت کا، تو یہاں پر قانون مکاتبت آ رہا ہے۔ تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، یعنی کانٹریکٹ کر لو، اور کچھ ان سے جو لے دے کر اس کانٹریکٹ کے مطابق اس کے بعد ان کو آزاد کر دو۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے جو دو جو تم نے ان کو دیا، جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اسلام کا مزاج غلامی کو لیکویڈیٹ کرنا تھا، ان کی مدد کرو تاکہ وہ اپنی آزادی تم سے خرید لیں، اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیا کے فائدوں کی خاطر کباہ گری پر مجبور نہ کرو، یعنی پروسٹیٹیوشن پر مجبور نہ کرو۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک امیزنگ سوشل ریفارمز دیے ہیں۔ جب زنا کے لیے معاشرے کو پاک کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر اینگل کو کور کر لیا۔ قرآن جو سسٹم دیتا ہے اس میں ہر اینگل کور ہو جاتا ہے۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ان سسٹمز کو ان کی پریکٹیکلٹی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ اس کی خوبصورتی کھل کر سامنے آئے۔ پروسٹیٹیوشنز کے بارے میں بھی بات کر لی کہ ان کو مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس کے جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی طبقے کو نہیں چھوڑا، ہر معاملہ ڈسکس کیا ہے۔ جن عورتوں کو مجبور کر کے پیشہ کرایا جائے ان عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمدردی کر رہے ہیں، اور بتا دیا کہ تم ایسا نہ کرو